أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی 5 صفات ذکر فرمائی ہیں. جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی نے 5 صفتیں ذکر فرمائی ہیں. مطلب یہ ہے جن کے اندر یہ 5 صفتیں پائی جائیں وہ ایمان والے لوگ ہیں. اب ایمان والے لوگ کون ہیں؟ وہ 5 صفات کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالی نے جو ذکر فرمائی اس آیت کے اندر وہ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. سب سے پہلی صفت اللہ نے ذکر فرمائی وہ لوگ یعنی جو خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ پوشیدہ چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. سب سے پہلی صفت اللہ نے ذکر فرمائی متقین کی، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ اللہ پر جو ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ایمان کا مطلب لغت کے اندر یہ ہے تسلیم کرنا، تصدیق کرنا، یعنی سچا جاننا اور اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا. اس کا نام ایمان ہے. یہ لغت کے اعتبار سے. اصطلاح شریعت میں ایمان کہتے ہیں کہ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو باتیں بھی بیان فرمائی ہیں ان باتوں کو دل سے سچا جان کر اعتماد اور بھروسہ کر کے زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے بارے میں ذکر فرمایا جہاں پر انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے الایمان یزید و ینقص. ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. تو وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی 3 صفتیں ذکر کی ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے، دل سے مانے، اور تیسری چیز ہے اعمال بالجوارح، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اسلام جھلکنا، جس کو کہتے اقرار لسانی، تصدیق قلبی، اعمال بالجوارح. اقرار لسانی یعنی زبان سے اقرار کرنا، تصدیق قلبی یعنی دل سے سچا جاننا، اور تیسری چیز یہ ہے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اسلام جھلکنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق کہ جس کے اندر 3 صفتیں پائی جائیں گی وہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہوگا. ان میں سے جتنی کمی ہوں گی ایمان اتنا گھٹتا جائے گا. اور بعض اوقات انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت ذکر فرمائی الذین یؤمنون بالغیب کہ وہ لوگ جو خدا سے ڈرنے والے ہیں وہ پوشیدہ باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی خبر دی ہے اس کو دل سے سچا جان کر بھروسہ اعتماد کر کے اس کو عمل میں لانا، اس کا نام ایمان ہے. اور غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کا مطلب یہ ہے کہ پوشیدہ چیزیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر فرمایا، جہنم کا ذکر فرمایا، علامات قیامت کا ذکر فرمایا. اسی طریقے سے احوال قیامت کے دن کا منظر کا نقشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. پھر اسی طریقے سے قبر کا عذاب، حشر، پھر اسی طریقے سے پلسرات سے گزرنا، جنت جہنم کا ملنا، ملائکہ فرشتوں کا ہونا، آسمانی کتابوں کا ہونا. یہ جتنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے یہ غیب کی چیزیں ہیں. اور اسلام کے اندر ایمان بالغیب ہی کا اعتبار ہے. جیسے کہ ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشحالی ہے ان لوگوں کے لیے جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لایا.
یہ ایمان بالغیب ہی اصل ہے، یعنی پوشیدہ طور پر ہم نہیں دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، ملائکہ فرشتوں کو نہیں دیکھا، تو اسی ایمان کا اعتبار ہے۔ لیکن جب غرغرے کا وقت آ جائے، نزا کی حالت آ جائے، جنت جہنم کا منظر سامنے آ جاتا موت کے وقت، اس وقت کا ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہاں ایمان بالغیب نہیں پایا جاتا، پوشیدہ ایمان نہیں پایا جاتا۔ جیسے کہ فرعون کو جب وہ دریا کے اندر غرق ہونے لگا اور اس کے سامنے جنت جہنم نظر آنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا موسیٰ پر اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لایا، تو فرشتوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اب ایمان بالغیب نہیں رہا۔ ایمان بالغیب تو وہ ہے کہ جب موت سے پہلے ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، اس پر ایمان لانا یہ ایمان بالغیب ہے، اور اسی کا اعتبار اسلام کے اندر۔ تو مختصر یہ ہے کہ سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی، ایمان والوں کی، وہ یہ ہے کہ پوشیدہ باتوں پر یقین لاتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ نے ذکر فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قائم رکھتے ہیں نماز کو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے نماز پڑھنے سے بھی اعلیٰ درجہ اللہ نے ذکر کیا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کے بارے میں علماء نے باتیں لکھی ہیں کہ سنت و مستحبات، واجبات، فرائض کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سر و سجود ہو نماز پڑھے، اس کو نماز کو قائم کرنا کہتے ہیں۔ اور بعض میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک نماز کے بعد جب انسان فارغ ہو جائے تو اس کا دل مسجد میں لٹکا ہو کہ میں کب مسجد پہنچ جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤں۔ یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز پڑھنا یہ تو الگ چیز ہے، اس سے بڑھ کر چیز اللہ نے ذکر فرمائی نماز کو قائم رکھنا۔ یہ ایمان والوں کی، اللہ سے ڈرنے والوں لوگوں کی صفت ہے۔ اور اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بین الکفر والایمان الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان ما بہل امتیاز، فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز ہی مسلمان کو کافروں سے الگ کرتی ہے۔ کیوں؟ یاد رکھے کافر لوگ بھی طواف کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا، کافر لوگ بھی صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، کافر لوگ بھی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو کافروں سے امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو یہ دوسری صفت اللہ نے ذکر فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ نے فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے ان سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ بظاہر ہمیں پتہ یہ چلتا رزق جو ہے یعنی اناج کو، مال و دولت کو یہ رزق کہتے ہیں۔ عربی کے اندر رزق کے معنی بڑے وسیع ہیں۔ رزق کا مطلب ہے ساری نعمتیں، خواہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، وہ رزق کہلاتی ہے۔ ظاہری نعمتیں جیسے کہ مال و دولت، اولادیں، قوت، شجاعت، بہادری، عزت، شہرت، یہ ظاہری نعمتیں ہیں۔ باطنی نعمت جیسے کہ اللہ نے علم و ہنر عطا فرمایا، اسی طریقے سے عقل و حکمت عطا فرمایا، فہم و فراست اللہ نے عطا فرمایا، یہ باطنی نعمتیں ہیں۔ اب اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی، علم کی نعمت دی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، دوسروں کو علم پھیلاتے ہیں۔ اللہ نے مال کی نعمت دی ہے، ہم دوسروں کو مال عطا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں عقل دیا، ہم دوسروں کو اچھے مشورے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے قوت عطا فرمایا، ہم غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، آسرا بنتے ہیں۔ تو یہ ہے مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے، جس طرح کی بھی نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ ہے رزق۔ اور اللہ نے یہ فرمایا کہ پورا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ان میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ نے مال دیا، ان میں سے تھوڑا، یعنی جیسے کہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے تو انسان زکوٰۃ ادا کرے مال کا۔ اسی طریقے سے اللہ نے صدقہ واجبہ کو واجب قرار دیا، رمضان مبارک کے مہینے میں صدقۃ الفطر ادا کرتا۔ اسی طریقے سے خیرات و صدقات عام حالات میں کہ بیماری صدقے سے ٹلتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے اوقاف اللہ کی جو وقف کی ہوئی چیزیں ہیں، مساجد ہے، مدارس ہے، اس کی اعانت کرتا، مدد کرتا، تعاون کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے مصارف حج ہے، اس میں مال کو خرچ کرتا، خواہ اپنے لیے یا دوسروں کو حج پہ بھیجتا ہے۔
یا اسی طریقے سے مصارف جہاد ہے، اللہ کے دین کو، اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے اپنی قوت اس کے اندر لگاتا ہے۔ اسی طریقے سے مصارف جو ہے اہل و عیال ہے کہ اہل و عیال پر جو نفقہ خرچ کرتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے رزق کے اندر داخل ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ تیسری صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی، اتاری گئی، یعنی قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہے، توریت، انجیل، زبور، اسی طریقے سے صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، دیگر کتابیں جو ہم اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ہاں، رہی بات یہ کہ اب جو ہم جس شریعت پر عمل کریں گے، قرآن مجید پر عمل کریں گے، ان کتابوں پر ایمان رکھیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، ایک بخار کی دوائی ہے، اس میں ایک ڈیٹ لکھی ہوئی تھی، ایکسپائر ڈیٹ۔ وہ ڈیٹ جب ایکسپائر ہو جاتی ہے تو ہم اس کو یوز نہیں کرتے ہیں، لیکن مانتے ہیں کہ بخار کی دوائی ہے، ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بخار کی دوائی ہے، لیکن ایکسپائر ہو چکی ہے، اس کا ڈیٹ فیل ہو چکا ہے، ہم اس کو اب یوز نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے نزول کے بعد وہ ساری شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اب پیروی اور اتباع اور عمل قرآن مجید پر ہوگا، لیکن ایمان ساری چیزوں پر ہوگا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے چوتھی صفت ذکر فرمائی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی۔ اور پانچویں صفت اللہ نے ذکر فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، قبر کے عذاب ہوں گے، قبر کے اندر سوال و جواب ہوگا، میدان محشر میں اعمال کی پوچھ گچھ ہوں گی، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور بد اعمال، برے اعمال جو ہے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملنے والا خوش و خرم ہوگا۔ اس پر بھی یقین رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات ذکر کی۔ تو 5 صفتیں آئیں۔ پہلی صفت جو ہے پوشیدہ باتوں پر ایمان بالغیب، اس پر یقین رکھنا۔ دوسرے نماز کو قائم کرنا۔ تیسرے اللہ نے جو کچھ رزق دیا، رزق کے اندر جو بھی نعمتیں دی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لانا اور دوسری آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا۔ اور پانچویں صفت یہ ہے کہ آخرت پر یقین رکھنا۔ اللہ فرماتا جن کے اندر 5 صفتیں پائی جائیں گی اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ٹھیک راہ پر ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، یہ لوگ ٹھیک راہ پر ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں پورے کامیاب، مفلحون پورے مکمل کامیاب یہ لوگ ہیں جن کے اندر 5 صفات پائی جائے، ایمان بالغیب، اسی طریقے سے جو ہے نماز کا قائم کرنا، اللہ نے جو رزق دیا اس کو خرچ کرنا، کتاب اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین رکھنا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کافروں کی مذمت کے بارے میں دو آیتیں نازل فرمائی، انشاءاللہ آئندہ دروس میں اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ